خوش آمدید۔ آج ہم ایک خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ مواد ہے اردو میں استفہامیہ جملوں کی ساخت اور استعمال پر۔ جی۔ یہ کسی زبان سکھانے والے سبق کا حصہ لگتا ہے۔ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ اس مواد کو ذرا گہرائی میں دیکھیں، سمجھیں کہ اردو میں سوال پوچھنے والے جملے یعنی استفہامیہ جملے یہ کیسے بنتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے اور اصل میں گفتگو میں ان کی کیا اہمیت ہے۔ جی بالکل، سوال پوچھنا تو آپ دیکھیں کسی بھی زبان میں بات چیت کی بنیاد ہے۔ صحیح۔ اس کے بغیر نہ ہم نئی معلومات لے سکتے ہیں، نہ اپنی سمجھ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں یہ جو مواد ہے یہ اردو میں اس بارے میں کیا خاص باتیں بتاتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ نام ہی استفہامیہ جملہ متن کہتا ہے کہ یہ وہ جملہ ہے جس میں کوئی بات پوچھی جائے یا کسی چیز یا شخص کے بارے میں سوال کیا جائے۔ جی، آسان لفظوں میں کہیں تو سوالیہ جملہ۔ بالکل، سوالیہ جملہ۔ اور یہیں سے دیکھیں پہلا فرق سامنے آتا ہے۔ جو عام جملے ہوتے ہیں نا، بیانیہ جملے، بالکل۔ وہ کچھ بتاتے ہیں، کوئی انفارمیشن دیتے ہیں، جبکہ یہ استفہامیہ جملے یہ معلومات مانگتے ہیں۔ ان کا بنیادی کام ہی پوچھنا ہے، کچھ جاننا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے گفتگو کا رخ موڑ دیتے ہیں، بتانے سے پوچھنے کی طرف۔ بالکل بالکل یہی بات ہے۔ متن میں ایک اور بڑی واضح نشانی کا ذکر ہے، لکھتے ہوئے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ وہ سوالیہ نشان والی بات؟ جی ہاں، وہی سوالیہ نشان۔ کہا گیا ہے کہ ایسے جملے کے آخر میں یہ نشان لازمی آتا ہے۔ یہ تو خیر کافی سیدھی سی بات ہے۔ تحریر میں تو یہ واقعی بہت کام کی چیز ہے، ایک ویژول کیو ہے، دیکھتے ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ بھئی یہاں جواب دینا ہے۔ البتہ یہ بھی ہے کہ بول چال میں تو یہ نشان نہیں ہوتا نا۔ ہاں یہ تو ہے۔ وہاں پھر ہمارا لہجہ، آواز کا اتار چڑھاؤ یا کبھی کبھی لفظوں پہ زور دینا وہ یہ کام کرتا ہے۔ چونکہ یہ متن لگتا ہے کسی لکھنے پڑھنے والے سبق کا حصہ ہے تو اس نشان پر زور دینا سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس حصے پر جو مجھے زیادہ دلچسپ لگا۔ متن کہتا ہے کہ ان جملوں میں کچھ خاص الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ضرور استعمال ہوتے ہیں۔ جی، یہی الفاظ اصل میں سوال کی بنیاد رکھتے ہیں۔ مثالیں بھی دی ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں۔ ضرور ضرور۔ جیسے ایک مثال ہے، پھلک پر کیوں جاتی ہے۔ یہاں یہ جو کیوں ہے یہ صاف صاف وجہ پوچھ رہا ہے۔ بالکل، یہ کیوں جو ہے یہ سبب جاننے کے لیے ہے، دلیل مانگ رہا ہے۔ جی۔ اسی طرح آگے مثالیں ہیں، برسرے پیکار کون ہے اور بی بی رقیہ کون تھیں۔ جی، دونوں میں کون استعمال ہوا ہے، اور کون ہمیشہ کسی شخص یا لوگوں کی پہچان، شناخت کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اور پھر ہے شام کی فضا عام طور پر کیسی ہوتی ہے۔ یہاں کیسی یہ کیفیت پوچھ رہا ہے، حالات، انداز۔ جی، کیفیت یا حالت۔ اور اگلی مثال، شاعر نے سرخ بادلوں کو کیا کہا ہے، اس میں کیا استعمال ہوا ہے۔ کیا یہ کسی چیز یا بات کے لیے؟ ہاں، کسی چیز، خیال یا عمل کے بارے میں جاننے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے۔ متن میں آگے کہاں کا بھی ذکر ہے، جگہ کے لیے، اور کسے کا بھی، شخص کے لیے جب وہ مفعول ہو۔ درست۔ تو یہ جو الفاظ ہے نا، کیوں، کون، کیا، کیسی، کہاں، کسے، ان کو ہم استفہامیہ الفاظ کہتے ہیں۔ استفہامیہ الفاظ، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں معلومات کی جو پوری دنیا ہے اسے مختلف خانوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ کیوں وجہ ڈھونڈتا ہے، کون شخص کو، کہاں جگہ کو، کیا چیز یا بات کو، کیسی یا کیسے طریقے یا حالت کو۔ یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو انسان ہمیشہ سے جاننا چاہتا ہے، اور زبان ہمیں ان کے لیے خاص اوزار دیتی ہے۔ یہ متن اردو کے چند اہم اوزاروں پر روشنی ڈال رہا ہے، اور ان کا صحیح استعمال ہی آپ کہہ رہی ہیں مؤثر سوال پوچھنے کے لیے ضروری ہے۔ بالکل، ورنہ بات واضح نہیں ہوگی۔ یہ نقطہ اہم ہے کہ یہ الفاظ صرف سوال نہیں بناتے بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح کی معلومات چاہیے۔ اچھا، متن میں ایک مشق کا بھی ذکر ہے، سادہ جملوں کو سوالیہ میں بدلنا۔ جی ہاں، مشقیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں تھیوری کو پریکٹس میں لانے کے لیے۔ تو ایک جملہ ہے، بوڑھی کاکی زمین پر پڑی رہتی۔ اب یہ ایک بیان ہے۔ جی، ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ اب اس سے کیا کیا سوال بن سکتے ہیں؟ پہلا خیال تو فوراً آتا ہے، بوڑھی کاکی کہاں پڑی رہتی؟ بالکل ٹھیک، کہاں کا استعمال جگہ پوچھے گا۔ لیکن کیا صرف یہی ایک سوال ہے؟ نہیں، شاید یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بوڑھی کاکی زمین پر کیوں پڑی رہتی؟ بہت خوب۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اب دیکھیں نا، صورتحال ایک ہی ہے لیکن دو مختلف سوال، کہاں
اور کیوں؟ معلومات کے دو بالکل الگ الگ پہلو سامنے لا رہے ہیں، ایک جگہ، دوسری وجہ۔ تو یہ مشق یہی سکھاتی ہے کہ استفہامیہ لفظ کا انتخاب کتنا اہم ہے، یہ ہماری تلاش کی سمت طے کرتا ہے۔ متن میں ایک اور جملہ ہے، بوڑھی کاکی رونے لگی تھیں، اس سے کیا سوال بنے گا؟ اس سے بھی کئی بن سکتے ہیں۔ شاید کون رونے لگی تھیں اگر ہمیں پہلے سے نہ پتا ہو سکتا ہے، یا پھر جو زیادہ امکان ہے، کیوں رونے لگی تھیں، یعنی سبب کیا تھا رونے کا۔ ہاں، کیوں زیادہ منطقی لگتا ہے۔ جی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر بات چیت کا انداز ہو کہ کب رونے لگی تھیں، وقت پوچھنے کے لیے۔ اچھا، کب بھی؟ یا کیسے رونے لگی تھی، مطلب انداز کیا تھا، شدت کیا تھی۔ متن میں شاید کب اور کیسے کا ذکر نہ ہو، پر مشق کا مقصد ہی ان الفاظ کے استعمال کی گنجائش کو سمجھنا ہے۔ اگلا جملہ تھوڑا دلچسپ ہے، ایک بھتیجے کے سوا ان کا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ اس سے سوال بنانا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ نفی میں ہے، نیگیٹو جملہ ہے۔ جی، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کس کے سوا ان کا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ اچھا، کس؟ یہاں بھتیجے کی جڑیں ہیر ہیں۔ جی، یا ایک زیادہ عام سوال، دنیا میں ان کا کون تھا، جس کا جواب ہوگا صرف ایک بھتیجا۔ یہ مثال یہ بھی دکھاتی ہے کہ سوال ہمیشہ اصل جملے کی کاپی نہیں ہوتا، بلکہ مطلب کو سمجھ کر بنانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اور کی کو لاڈلی سے محبت تھی۔ اس سے بن سکتا ہے کسے لاڈلی سے محبت تھی۔ کسے؟ یعنی کون محبت کرتا تھا؟ جی، یا پھر کی کو کس سے محبت تھی۔ اچھا، یعنی کس سے محبت تھی؟ لاڈلی سے۔ بالکل، کسے فاعل کام کرنے والا پوچھ رہا ہے، اور کس مفعول جس پر کام ہوا۔ ایک اور اینگل بھی ہو سکتا ہے، کیا؟ کی کو لاڈلی سے کیوں محبت تھی۔ ہاں، وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی، اور یہاں یہ بھی دیکھیں کہ سوال پوچھتے ہوئے ہم صرف استفہامیہ لفظ نہیں ڈالتے، کبھی کبھی جملے کی ترتیب بھی تھوڑی سی بدلتے ہیں تاکہ وہ سننے میں ٹھیک لگے۔ صحیح کہا۔ آخری مثال، لذت آمیز خوشبو انہیں بےتاب کر رہی تھی۔ اس سے تو کئی سوال نکل سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ پہلا تو یہی، کیا انہیں بےتاب کر رہی تھی؟ جواب، لذت آمیز خوشبو۔ درست۔ یا شاید کون سی خوشبو انہیں بےتاب کر رہی تھی، اگر کئی خوشبوؤں کا ذکر ہو پہلے۔ ممکن ہے، اور یہ بھی کہ کیوں خوشبو انہیں بےتاب کر رہی تھی، شاید بھوک کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کیسے خوشبو انہیں بےتاب کر رہی تھی، مطلب کتنی شدت سے، کس انداز سے۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ مشقیں اصل میں اسی بات پر زور دے رہی ہیں کہ یہ جو استفہامیہ الفاظ ہیں ان کا ذخیرہ ہونا اور ان کے استعمال کا طریقہ آنا کتنا ضروری ہے۔ یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ سوچنے کے الگ الگ راستے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے تعریف سمجھ لی، وہ سوالیہ نشان دیکھ لیا، اہم الفاظ کیوں، کون، کیا، کہاں، کیسی، کسے، ان کے کام بھی جان لیے۔ جی، اور مشق سے عملی استعمال بھی تھوڑا بہت دیکھ لیا، لیکن ان سب قواعد کو جاننے کا اصل فائدہ کیا ہے؟ مطلب کیا یہ صرف امتحان پاس کرنے کے لیے ہے؟ نہیں، یہ بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا۔ میرے خیال میں استفہامیہ جملوں پر مہارت حاصل کرنا صرف گرامر سیکھنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ اصل میں مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا ہے۔ جب آپ صحیح سوال پوچھنا جانتے ہیں نا، تو آپ صرف معلومات نہیں لیتے، آپ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ دوسروں کی بات میں گہری دلچسپی دکھاتے ہیں، اپنی سمجھ کو صاف کرتے ہیں۔ سوال پوچھنا ایک ایکٹیو کام ہے، یہ آپ کو گفتگو میں صرف سننے والے سے ایک شریک بنا دیتا ہے۔ اچھا، یعنی سوال پوچھنا صرف جواب جاننے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک تعلق بنانے اور بات چیت کو زیادہ گہرا بنانے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ یقیناً یہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ صرف سطح پر نہ رہیں، گہرائی میں جائیں۔ کسی نے کوئی بات کہی، آپ کیوں یا کیسے پوچھ کر اس کی مزید تفصیل جان سکتے ہیں۔ صحیح۔ یہ تنقیدی سوچ کو بھی بڑھاتا ہے۔ آپ صرف بات مان نہیں لیتے، آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں۔ اردو زبان میں روانی اور گہری سمجھ کے لیے یہ مہارت بہت بہت اہم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے اس مواد کی مدد سے استفہامیہ جملوں کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ یہ سوال پوچھنے والے جملے ہیں، جی،
تحریر میں ان کی پہچان آخر میں سوالیہ نشان، اور ان کی اصل جان وہ خاص الفاظ ہیں جیسے کیوں، کون، کیا، کہاں، کیسی وغیرہ، بالکل، جو بالکل ٹھیک نشاندہی کرتے ہیں کہ کس قسم کی معلومات چاہیے۔ اور یہ کہ ان الفاظ کا انتخاب اور جملے کی بناوٹ مل کر سوال کو مؤثر بناتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ گفتگو کو راستہ دکھانے والے رہنما ہیں۔ یہ ساری باتیں واقعی اردو سیکھنے والوں کے لیے اور جو اپنی زبان بہتر کرنا چاہتے ہیں ان سب کے لیے بہت کام کی ہیں۔ یہاں ایک آخری نقطہ ہے جس پر شاید سوچا جا سکتا ہے، اگرچہ یہ متن میں براہ راست نہیں کہا گیا، مگر اس ساری بات چیت سے نکلتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، متن نے ہمیں سکھایا کہ سوال کیسے بنانا ہے، ٹھیک، جی، لیکن ایک قدم آگے بڑھ کر یہ سوچیں کہ سوال کی اپنی ساخت، اس کا اپنا انداز جواب پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مثال کے طور پر کیا سے شروع ہونے والے سوال جیسے کیا بوڑھی کاکی زمین پر پڑی رہتی تھیں، ان کا جواب اکثر ہاں یا نہیں میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ بند قسم کے سوال، کلوزڈ کوسچنز ہیں، جبکہ کیوں، کیسے، کہاں والے سوال یہ زیادہ تفصیل مانگتے ہیں۔ یہ کھلے سوال، اوپن کوسچنز ہیں۔ اچھا، یہ فرق اہم ہے۔ جی، یہ سمجھنا کہ آپ کس قسم کا سوال پوچھ رہے ہیں، یہ نہ صرف آپ کو بہتر سوال پوچھنے میں مدد دیتا ہے، بلکہ جب آپ سے کوئی سوال پوچھے تو یہ سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے کہ پوچھنے والا اصل میں جاننا کیا چاہتا ہے۔ سوال صرف معلومات کا لین دین نہیں، یہ سمجھ بوجھ بنانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ یہ واقعی ایک گہری بات ہے، سوال کی ساخت اور اس کا متوقع اثر۔ بہت خوب۔ اس کے ساتھ ہی استفہامیہ جملوں کی ساخت اور استعمال پر ہماری یہ گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اس مواد کا جو ہم نے جائزہ لیا اور جو نکات نکالے وہ سننے والوں کے لیے دلچسپ اور مفید رہے ہوں گے۔